नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल-मारिफ़त बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आज इंशाल्लाह हम लोग सबसे पहले तिलावत सुनते हैं सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 8 to 17 तक। उसके बाद में और उसकी मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी तिलावत शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए पीछे हम लोगों ने आयत में पढ़े थे इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असातुम फलहा, यानी अगर तुम भलाई करोगे तो भलाई करोगे तुम अपने ही नफ्सों के लिए, और अगर बुरा करो तो बुराई भी किसके लिए? अपने ही लिए।
تو یہاں بنی اسرائیل سے خطاب تھا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم دین کی طرف لوٹ کر آؤ گے، کیونکہ اسی کی آگے بات ہو رہی نا، اسی لیے پیچھے سے لے رہے، اگر تم دین کی طرف لوٹ آؤ گے، اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو تھام لو گے اور جو امامت کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ کرنے لگو گے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اور الحمدللہ اسی طرح سے ہوا کہ بنی اسرائیل جب لوٹے اپنے دین کی طرف اور جو بھی بگاڑ آیا تھا، اخلاقی بگاڑ، اس کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ان لوگوں کو نصیب ہوا اور جو بادشاہت ان لوگوں کو، انبیاء کو نصیب ہوئی، اور اس میں جو ترقی ہوئی، اور پھر جو ہے پھر سے ان لوگ، اور یہاں جو ہے ان اساتم فلاح، تو برا کیا، پھر انہوں نے برا کیا تو پھر ان لوگوں کی شامت آئی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آج نہیں بلکہ ہم سب کے لیے، کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس میں ہمارا خود کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم کوئی بھی برائی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ چلے آیت نمبر 8 پر آتے ہیں، جہاں سے آج اپنی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ ربکم، امید ہے رب تمہارا، یرحمکم، کہ رحم کرے تم پر، وَإِنْ أُدْتُمْ، اور اگر تم لوٹو گے، ادنا لوٹیں گے ہم، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، حصیرا، قید خانہ۔ تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آئی نا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، یعنی اگر تم توبہ کرو گے، دوبارہ کتاب کو تھام لو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر پھر سے رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ أُدْتُمْ، اور اگر تم نے پھر سے سرکشی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی کس پہ لوٹیں گے؟ سزا کی طرف، یعنی تم اگر برا کرو گے تو تو عذاب تم پر آئے گا۔ تو یعنی یہ جو اتنی ساری جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کی، پیچھے کئی آیت سے ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے، تو اس میں یعنی اس میں کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہاں ذلیل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل نے، جو کہ چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی تھی اور امامت عطا کی تھی، تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنی امامت کا کام، تبلیغ کا کام، دین کا کام چھوڑ دیا، تو ان کا یہ حال ہوا۔ تو اگر تم اس طرح سے کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو یہاں یعنی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ سبق سکھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اور ہم سب بھی جانتے کہ کس طرح سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین اور تبع تابعین، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی، ہے نا، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا، اس کو غیر امپورٹنٹ سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھائی کی جو حالت تھی، جو عزت تھی مسلمانوں کی، وہ کس میں بدل گئی؟ ذلت میں بدل گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں؟ پھر کیا ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں پھر سے اپنے دین کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اپنی امامت کا کام سنبھالنا ہے، اور قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہی کہ جو دین کا نام لینے والی جتنی بھی قومیں تھی، یعنی وہ بنی اسرائیل اور اب جو ہے وہ مسلمان، تو دین کے نام لینے والی جتنی بھی قومیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت، منصب دیا تھا اور ان کو چن لیا تھا، تو ان کی شامت اس وقت آتی ہے جب وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگے، دین کی طرف آئے اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لو، یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں جو ادنا ہے نا، تو اس کا معنی ہے اعادہ کرنا، کسی چیز کو چھوڑنے کے بعد پھر اسی کی طرف لوٹنا، مراد بار بار، یعنی تم بار بار برا کرو گے تو بار بار تمہیں سزا ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جب بھی تم برا کرو گے
ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. اور پھر آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے. یہاں کافر سے مراد کون؟ کہ جو بھی انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا کام دیا اس کا انکار کرے گا اور کتاب کو چھوڑ دے گا، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ قید خانہ کیا ہے؟ حصیر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو احصار میں لینا، گھیر دینا. تو جہنم کے بارے میں یعنی کہ جہنم جو ہے وہ گھیرنے والی ہے. اور جہنم کے بارے میں ہم لوگ بہت سی آیات پڑھ چکے ہیں پچھلی یعنی اب تک جو ہے وہ کئی آیات ہم لوگوں نے جہنم کے بارے میں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں پڑھ چکے کہ کس طرح جہنمیوں کے لیے جو بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا. جو اڑنا، جو ہم لوگ بلینکٹ یا چادر لیتے ہیں تو وہ بھی کس کی ہوں گی؟ آگ کی ہوں گی. تو تھوڑا بھی امیجن کیجئے کہ کس طرح سے پھر انسان وہ آگ میں صبر کر سکتا ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلے آگے کی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 9. نہیں آگے بھی جی ہاں، آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی، رہنمائی کرتا ہے اس چیز کے لیے، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے. وہ یبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے وہ ان اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر ہے بڑا. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل سے ہی بات شروع ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کو ہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں زوال آیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور ان پر دنیا میں ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہے. یہ پیچھے کی آیت میں ہم لوگ پڑھ چکے. لیکن اگر ابھی بھی بنی اسرائیل لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا اب وہ انکار کرتے ہیں، اگر وہ اقرار کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو ابھی بھی ان کے لیے نجات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ہی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ درست راستے کی طرف یہ جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف کی ہے اور وہ کس طرح سے اور کیا کیا باتیں اس میں ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے زیادہ سیدھی، درست، سچی اور موضوع بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قرآن کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ یہ جو اقوام ہے نا، تو دیکھیں اس کے بارے میں اور یہ سیدھی راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے اور اگر جو ٹیڑھا ہوگا نا تو اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والا ہے قرآن. سبحان اللہ. دیکھیں سورہ کہف میں آتا ہے نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لباسا شدیدا، یعنی اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، تو یہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو یہ قرآن سب سے سیدھی، درست اور سچی موضوع بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. انسانوں کو گمراہی، حماقتوں اور خرابیوں کا علاج اس قرآن میں ہے. یعنی جو بھی جس میں بھی گمراہی ہے اور حماقت ہے اور خرابی ہے، تو جب وہ قرآن پڑھنے لگے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی تمام یعنی بیماریوں کا اور گمراہیوں کا علاج کس میں؟ قرآن مجید میں ہے. اور قرآن مجید جو ہے وہ صرف ایک شعبے میں نہیں کہ ایک ہی کوئی فیلڈ میں یہ رہنمائی کرتی ہے، نہیں، بلکہ ہر دنیا اور آخرت کے ہر فیلڈ میں اس کے ذریعے ہم لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، چاہے پھر وہ انڈیویجول لیول پر ہو یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا معاشرتی ہو یا اکانومی کے طور پر ہو یا دیکھیں نکاح کے بارے میں ہو یا بزنس کے بارے میں. ایسی کون سی فیلڈ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہمیں معلومات نہیں ملتی. ہر فیلڈ میں اس کے ذریعے
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں قرآن کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہر اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آج ہم لوگ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ مسلمان کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا اور پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا، بعض دفعہ پڑھتے ہیں لیکن جو پڑھنے کا حق ہے وہ نہیں ادا کرتے. اس کو صحیح مخارج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، اور پھر ان تعلیمات کو تمام دنیا والوں تک پہنچانا، کیونکہ ان ہوا ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. تو جب ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہ ساری ذلت ہے. ادروائز تو دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، زیادہ درست، سب سے درست. تو جب یہ کتاب تو درست ہے، ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو اپنی ہی کمی کوتاہی کی وجہ سے اور اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. اور اسی طرح قرآن اچھے اور برے کا صرف یہ نہیں کہ اچھے اور برے کام بتاتی ہے، بلکہ اس کا انجام بھی بتاتی ہے. یعنی اچھے کام کریں گے تو یہ نہیں کہ صرف اچھے کام کا شوق دلاتی ہے اور صرف برے کام سے روکتی ہے، بلکہ اس کا جو انجام جو ہونے والا ہے نا، اس کا بھی تو آگاہ کرتی ہے نا، اس سے بھی تو آگاہ کرتی ہے کہ نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ فلا فلا برا کام کریں گے تو یہ خسارہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہنم ہے. اور جو کوئی قرآن کے مطابق، اور یہاں جو بات آئی ہے نا للتی ہی احسن، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ جو اور خوشخبری دو ان مومنوں کے لیے جو یعملون الصالحات، یعنی جو قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور پھر اس کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر کبیر ہے. اور اجر کبیر کیا ہے؟ جنت کی شکل میں، یعنی ان کے لیے جنت ہے. اجر کبیر کیا ہے؟ بڑا اجر جنت ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کے بارے میں نا یہ بہت بہترین ایک یعنی قرآن جو ہے وہ بہترین کلام ہے. تو یہ تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ حارث آور کہتے ہیں کہ میں، دھیان سے سنیے آپ لوگ، حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا دیکھیے یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہیں. حضرت علی کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت علی سے کیا کہنے لگے کہ دیکھیے یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ان قریب ایک فتنہ یہاں ہوگا. میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو فتنہ آئے گا نا اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھے فتنے سے بچنے کی؟ یعنی اگر فتنہ برپا ہوا، فتنہ آ گیا، فتنہ، اور یہ تو فتنوں کے دور میں ہم لوگ ہیں نا، تو ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے. فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ابھی جو جمعہ کو خطبہ ہوا تھا نا، پورا خطبہ جو تھا وہ فتنے کے اوپر تھا، کیونکہ ہم لوگ فتنے کے دور میں رہتے ہیں، اور فتنے سے اسی وقت ہم بچ سکیں گے جب ہم لوگ کتاب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ اللہم انی اعوذ بک من ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. کہ اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی حالات ہے اور بعد والوں کی بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہے. یہ وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. جس نے اسے یعنی کہ قرآن کو، جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں راہ ڈھونڈی، دیکھیں دھیان سے سنیے، جو لوگ قرآن کے علاوہ دوسرے چیزوں میں، کن چیزوں میں؟ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں،
قرآن کے علاوہ دوسری باتوں میں راہ ڈھونڈی اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ سب جو ہے وہ قرآن مجید کے ہی ذریعے رہنمائی حاصل کرے، کوئی دوسری کتابوں کے ذریعے نہیں۔ تو جو ایسا کریں گا تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دے گا، اور وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ یعنی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کجرو نہیں ہوتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک یعنی شک میں مشکوک نہیں بناتی، یعنی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس میں لوگوں کو شک ہو۔ اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے اور اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا۔ دیکھیں ہم لوگ کتنی بار بھی ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کا بھی دیکھیں، پہلے خود ہم لوگ طالب علم کے زمانے میں، ابھی بھی ہم لوگ مرتے دم تک طالب علم ہی رہیں گے، مگر جب ہم لوگوں نے قرآن پڑھے تھے، جب ہمارے ٹیچر نے ہم کو قرآن پڑھا تھا تب ایک بات سمجھ میں آتی تھی، پھر بعد میں ہم لوگوں نے جب اپنے فرسٹ بیچ والوں کو پڑھایا تھا تب ایک بات سمجھ میں آتی تھی، پھر ابھی جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سیکھنے کے لیے کوشش کرتے تو اور نئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جتنی بار، اور آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جتنی بار بھی آپ جس کسی سے بھی قرآن سنتے ہیں یا آپ خود بھی پڑھتے ہیں تو وہ نئی بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ کبھی جو ہے وہ پرانا معلوم نہیں ہوتا، قرآن ہمیشہ ایسا لگتا ہے نئی بات ہے، اور یہ ابھی بھی جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم نے اس کا علم حاصل کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، سبحان اللہ، یہ پوری حدیث ہی ہے، عجیب قرآن سنا سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ قرآن کے مطابق ہی کلام کریں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں، اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا گیا، سبحان اللہ۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے کہ اسے اجر دیا گیا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق ہی عدل کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اس کے مطابق بات کرنے والا بنائے۔ اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سیدھی راہ پہ اگر کوئی کسی کو دکھانا چاہتا ہے، کوئی لانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو؟ اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم خود بھی جڑے ایسی کلاسز سے، یعنی کہ یہ جو اپنی کلاسز ہو رہی، اور اپنوں کو بھی، جو بھی اپنے فرینڈس ہو، کوئی اپنے کزن ہو، ان کو بھی جوڑنے کی ضرور کوشش کرے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو۔ اور اس کے بعد یہ باتیں خوب یاد رکھو، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک حضرت علی کا ایک قول آتا ہے کہ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ کہ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن انسانوں کی عقلوں کا قصور کہ وہ سب باتیں سمجھ نہیں سکتا، یعنی ہم لوگ ان کی قرآن کی جو ہے وہ ساری باتیں سمجھ نہیں سکتے، ادروائز قرآن میں ہر علم جو ہے وہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو یہی تھا قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بعض قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن کے ذریعے جس کو عروج نصیب ہونا، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ خوشخبری جو قرآن کے مطابق عمل کریں گا، اچھا عمل کریں گا، تو ایسے لوگوں کو بڑا اجر ہے جنت کی شکل میں، اللہم اجعلنا منہم۔ ابھی آگے کی آیت میں دیکھیں اسی کا کنٹینیویشن ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب علیم۔ تو دیکھیں یہاں تو بات کیا آئی تھی کہ پہلے، یعنی اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں کیا تھا کہ جو نیک عمل کریں گا، یعنی جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گا، یعنی کہ اس قرآن پر ایمان لائیں گا اور اس کے مطابق عمل کریں گا تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے نا۔
یہ بات آئی تھی. تو یہاں یہ آنا چاہیے تھا کہ جو برا عمل کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے نا. مگر یہاں کیا بات آئی ہے؟ دیکھیں آیت کو اچھی طرح سے دیکھیں. یہاں یہ بات آئی ہے کہ جو برا عمل کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. یہاں کیا بات آئی ہے؟ آیت کو دیکھ کر اب بتائیے جلدی سے کس کے لیے عذاب علیم کی بات آئی ہے؟ جلدی سے دیکھیے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یعنی کیا؟ جو آخرت پر ایمان نہیں آخرت پہ رکھتے. ایمان نہیں آخرت پر جی ایمان نہیں رکھتے. شاباش بارک اللہ فی علمک. جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے. تو ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گا؟ یہ ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. یعنی آخرت پر جو ایمان لائے گا نا تو وہی لوگ، کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو اس کو آخرت کا یقین نہیں آتا رہتا ہے اور پھر وہ نیکیوں سے منہ موڑتا ہے اور وہی لوگ برائی اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، آخرت کا یقین کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ نیکیوں کی طرف لپکتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور برائی سے بچنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی کب بچ سکیں گے؟ کوئی اگر ہم لوگ برے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اسے کس طرح سے بچ سکیں گے؟ اسی وقت کہ جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو نا کہ ہاں جو بات آئی ہے نا کہ جھوٹ جو بولیں گا تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک گال سے جو ہے وہ راڈ ڈالا جائے گا تو دوسری طرف سے نکالا جائے گا. اور جتنی بھی ہم لوگ حدیث اور قرآن میں آیت جو پڑھ چکے تو اس کے مطابق عمل اسی وقت ہوگا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. کس پر؟ آخرت پر. تو آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے نیک عمل کے لیے. یہاں یہی بات آتی ہے. اسی لیے پھر جو ایمان نہیں لائیں گا تو وہ عمل بھی نہیں کریں گا، پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. اللہم لا تجلنا منہ. اتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی میم. چلے الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور مانگتا ہے، دعا کرتا ہے انسان، بالشر دعاءہ شر کی دعا اپنی، بالخیر بدلے بھلائی کے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان جلد باز. اور اس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر ایک شخص کرتا ہوگا اپنی زندگی میں، کبھی نہ کبھی کر چکا ہوگا پہلے. اگر ابھی نہیں کرتا تو پہلے کر چکا ہوگا. یعنی کیا بات یہاں آ رہی ہے؟ پہلے اگزامپل آپ کو بتاتے تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں انسان شر کی دعا کرتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ خیر کی دعا کرے. تو یعنی کہ اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کوئی ماں اگر اپنے بچے سے پریشان ہوتی ہے، کوئی بچہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے تو پھر مائیں کیا کہتی ہے غصے میں آ کر؟ جا دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور کیا کیا برا بھلا کہتی ہے کہ تو جاؤ، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی پاس نہیں ہوں گے، اور کیا مصیبت ہے. اور کوئی تو اور بھی بری بری بات منہ سے نکالتا ہے جو ہم کو کہنے کے لیے بھی نہیں اچھی لگتی ہے. تو ایسی بری بری باتیں انسان کب نکالتا ہے؟ جب وہ خفا ہوتا ہے کسی سے، چاہے پھر وہ اپنی اولاد ہو یا اپنی زندگی سے کوئی خفا ہو، ہے نا، کہ اپنی ہی زندگی سے کوئی اگر خفا ہو یا اپنی اولاد سے کوئی خفا ہو یا کسی دوسرے سے اگر خفا ہو یا جذبات میں ہو یا غصے میں ہو یا جلد بازی میں ہو تو منہ سے کیا بات نکلتی ہے؟ اچھی بات نکلتی ہے کیا بری؟ بتائیے آپ، کیا بات نکلتی ہے منہ سے؟ اچھی نکلتی ہے کیا بری؟ بری بات نکلتی ہے نا. وہی جو ایگزام کا ٹائم، اپنے امتحان کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان خفا ہو کسی سے یا جذبات میں ہو یا غصے میں ہو یا جلد بازی میں ہو تو کچھ نہ کچھ بری بات نکلتی ہے. اور وہ یعنی وہ پرپزلی نہیں وہ کرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بعد میں پھر اس کو افسوس بھی ہوتا ہے اپنی اس بے صبرے پن پر، لیکن وہ ایسی نکلتی ہے دعا. یعنی کہ وہ دعا کرنا چاہیے خیر کی تو اس کے بدلے جو ہے وہ شر کی دعا کرتا ہے. تو اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کیونکہ انسان ہے ہی جلد باز، یعنی جلدی جلدی بس وہ منہ سے نکال کر اور وہ اچھی دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کی رہنمائی کرے، کہ یا اپنے لیے کبھی بعض اوقات کیا موت ہی کیوں نہیں آتی، یعنی یہ تنگ آ کر یا کچھ ہو کر، نہیں کیا موت ہی کیوں نہیں آتی مجھے. تو اس طرح سے یا لعنت کرتے کسی کے اوپر یا بربادی کی دعا کرتے ہیں.
تو یہ ساری چیز اس وقت ہوتی ہے کیونکہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان جلد باز ہے. تو یہاں انسان کی نفسیات کھولی گئی ہے کہ وہ بڑا جلد باز ہے، ہر چیز جلدی چاہتا ہے، کبھی جذبات میں، کبھی غصے میں، کبھی خفا ہو کر منہ سے بری بات نکالتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، موت کی دعا کرتا ہے، ہلاکت اور بربادی کی دعا کرتا ہے، چاہے وہ خود کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر انسان کی بددعا، اور یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ اگر انسان کی بددعا کو قبول کرے تو وہ ہلاک بھی ہو جائے، یعنی ایسی بات جب نکلے نا کہ یا تو ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہاں پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے، کیا اور بھی کیا کیا ہوتی ہے بات، آپ لوگ یاد کیجئے سب. تو یہ ساری بات تو اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت اگر قبولیت کی گھڑی کو پا جائے اور دعا قبول کرے تو وہ بددعا جو ہے وہ قبول کرے تو کس کا نقصان ہوگا؟ خود ہی کا نقصان ہوگا نا. تو اس کے لیے بہت محتاط ہو کر جو بھی بات ہم لوگ زبان سے نکالتے ہیں وہ بہت محتاط ہو کر کرنا چاہیے. اور جو یہاں یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسان بہت جلد بازی میں، اور یہ جو یعنی اس میں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان بہت جلد بازی میں بے حوصلہ ہو کر بے صبرا ہے. تو میں کوئی تکلیف پہنچی تو فوراً اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا کسی کے لیے یا اپنے دشمن کے لیے ہلاکت کی بددعا کرتا ہے، بددعا کرنا شروع کرتا ہے، جس طرح سے وہ بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس کی بددعا فوراً سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بددعا کو جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات وہ قبولیت کی گھڑی کو پا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں الحمدللہ ہم لوگ سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ سورہ یونس میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے نا، اور اس میں یہ ہے نا جی، اور اس میں یہ حدیث بھی آئی تھی ہے نا، یہ حدیث بھی آئی تھی کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بددعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعائیں اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہے تو وہ تمہاری بددعائیں قبول فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 3009. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور آج تک اگر کسی کو کسی خود کے لیے یا دوسروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، کسی کے بھی اپنے عزیزوں اور کسی کے لیے بھی اگر ایسی بات نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہم لوگوں کو یہ دعا پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی یعنی زبان سے اپنی کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا دعا مانگنی چاہیے. اور یہ دعا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہوں گی، اگر نہیں یاد ہے تو اسے یاد کیجئے. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، کہ اے اللہ، اے میرے رب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہوں تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. یعنی جو بھی بات ایسی ہوئی کہ جس سے سامنے والے کے بارے میں کوئی بری بات کہی، کوئی ایسی جلد بازی میں، کوئی غصے میں ایسی بات نکل گئی، تو اس بات کو یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ قیامت کے دن تیرے قرب کا ذریعہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو اپنی قربت نصیب فرمائے گا. اور اپنے لیے بھی ہم لوگوں کو مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے. اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہے کیونکہ ہمیشہ ہم لوگ کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور خاص کر کے کوئی اگر پرسن اپنے کو یاد آئے نا کہ ہاں اس کے بارے میں نے ایسا غلط بیانی کی تھی یا ایسا کچھ کیا تھا، تو فوراً سے اس کو امیجن کرتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہیے، یعنی اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو. تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا یہ دعا؟ بتائیے جلدی سے. نہیں یاد ہے تو چلے ابھی انشاءاللہ یہ ایگزام میں آئیں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے. اوکے. اور یہ صرف بددعا کے لیے نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات جو اپنے زبان سے نکلتی ہے نا دوسروں کے لیے بری بات، تو اس کے لیے. اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ انسان نیکی کے بجائے جو ہے وہ نیکی کی بجائے جو ہے وہ بدی کی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہتا ہے. یعنی انسان بعض دفعہ خیر کی بجائے خیر کی وہ دعائیں مانگتا ہے کہ جس میں اس کے لیے شر ہوتی ہے.
کہ جیسے کہ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کی جو ہے وہ شادی وہ اس سے ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ جاب مل جائے، یا مجھے یہ پوزیشن مل جائے، یا میرے لیے ایسی اولاد ہو. تو اس طرح سے جو انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ ان دعاؤں میں خیر نہیں رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی ساری جو یعنی اپنی دعائیں جو قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا اچھا ہے، کیا خیر ہے، کس میں خیر ہے، کس میں شر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض دفعہ کتنی بھی دعائیں مانگنے کے باوجود پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا کہنے لگتا ہے کہ میں تو اتنی دعا مانگتا ہوں اور میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نہیں قبول ہونے میں ہی خیر ہوگا، ہے نا. تو یہ بھی مفسر نے اس کا معنی کیا ہے. اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں انسان کی ہی خیر ہوتی ہے. اور جلد بازی، اور یہ بھی ہم لوگ کو سمجھنا چاہے کہ یعنی کوئی بھی کام میں جو جلد بازی ہے نا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس لیے ہمیں کسی بھی موقع پر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس خبیرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی جلد بازی کرنے سے منع فرمایا نا، کہ جلد بازی کی دعا نہیں کرو کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے یہ دعا قبول کر. اس طرح سے ایسے کوئی حدیث کا مفہوم ہے. اور لیکن کن کاموں میں عجلت پسندیدہ ہے، یعنی جلد بازی پسندیدہ ہے؟ تو دیکھیں، جب نماز ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے تو اس میں کیا پسندیدہ ہے؟ جلدی سے جلدی کرنا نماز کے لیے. جلدی کرنا. جی، جب اذان ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو کس میں جلدی کرنا چاہیے؟ جنازے میں، دفنانے میں. دفنانے میں جلدی کرنا چاہیے. جی. اور پھر اسی طرح جب کوئی قرض دار ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے آتا ہے کہ مہمان اگر کوئی آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے. کرتے ہی جلدی کہ بہت آرام سے بیٹھتے ہیں، پہلے بہت سی باتیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اٹھنے لگتا ہے تب اس کو کچھ سرو کریں گے. ہاں، تو اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں کرنا. ہاں، آج سے اپنی عادت بدلنا ہے. کوئی بھی آئے تو فوراً سے کچھ آفر کرنا چاہیے نا، کھلانے پلانے میں مہمان کو جلدی کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے نیکی میں بھی جی جلدی کرنا چاہیے. جی، نیکی میں بالکل، نیکی میں جلدی کرنا چاہیے. اور جب کسی کوئی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، ہے نا. اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو پھر گناہ سے توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کن کاموں میں جلدی کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیوز آتی ہے تو اس کو بغیر احتیاط کے اس کو دوسروں کو سینڈ کرنے میں جلدی کرتے ہیں نا. دیکھتے نہیں ہے کہ یہ آتھینٹک ہے بات کہ نہیں ہے، اس کو دوسروں تک. یا پھر بہت سی چیز ایسی. اور کس کس کاموں میں جلدی کرتے ہیں بتائیے جلدی سے. جب کوئی فوت ہو جائے کسی نے تو کوئی بات کہا اس کو فون کر کے جلدی سے بتانے کا. جی جی، خواہشات کی پیروی کرنے میں. ہاں، خواہشات کی پیروی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، بالکل. اور اسی طرح وہ استاد ایگزامپل دے رہے تھے، جب فلائٹ آتی ہے نا تو اس میں جلدی سے اندر انٹر ہونے میں بھی جلدی کریں گے. حالانکہ وہ جب تک لیں گا نہیں، پیسنجر کو وہاں کھڑے ہیں ان کو لیے بغیر تو جائے گا نہیں. اور جب وہ لینڈ ہوتا ہے نا فلائٹ، تو اترنے میں بیگ لے کے سامان لے کے اترنے میں، حالانکہ وہ سب اترے بغیر تو وہ جائے گا نہیں نا پلین، سب کو اتار گئی نا، تو وہ جلدی کرتے ہیں. اور صحیح میں ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. اور بھی بہت سے کاموں میں ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا بنائے اور برائیوں سے بچنے والا بنائے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے آیت اللیل، رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیت النَّهَارَ، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو. مبصرہ، دیکھنے والی، روشن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو عدد السنین، گنتی سالوں کی. والحساب، اور حساب کی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو کھول کر بیان کرنا. تو یہاں جو ہے وہ
رات اور دن کو کی نشانیوں کے بارے میں آیا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگ بہت سی آیت پڑھ چکے ہیں جس میں رات اور دن کی نشانیوں کے بارے میں بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ جو ہے وہ دن اور رات کا جو نظام ہے وہ چلا آ رہی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی یہ جو ہے رات اور دن کبھی عزلت نہیں کرتے، جلد بازی نہیں کرتے کہ دن سے پہلے رات آتی ہے یا رات سے پہلے دن آتا ہے. پہلے کیا آتی ہے؟ رات آتی ہے، پھر کیا آتا ہے؟ دن آتا ہے. تو دن جو ہے وہ رات سے پہلے نہیں آتی ہے نا. تو جب وہ جلد بازی نہیں کرتے تو انسان کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کو لے آتا ہے جو خود بھی روشن ہے اور مبصرہ. یہاں جو ہے نا مبصرہ یعنی دن جو ہے وہ خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن بناتا ہے تاکہ انسان اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے بعد دن کیوں لے کے آتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے. یہ نہیں کہ رات میں بھی سویا رہے اور دن میں بھی سویا رہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہیں کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کام نہ کرے، اپنی آخرت کے لیے کام نہیں کرے. فضل میں ساری چیزیں آئیں گی. اور رات اور دن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ اس میں یہ دیکھیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ سِنِینَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان سکے. اور سال، تاریخ، مہینے، یہ سب کا حساب ہم لوگ کس سے لگاتے ہیں؟ رات اور دن سے ہی نا. حج کا چاہے پھر وہ رمضان کا مہینہ ہو، یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ حج کا مہینہ ہو، ایام بیت ہو، یا تو رضاعت کی مدت ہو یا حیض کی مدت ہو، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کس سے دیکھتے ہیں؟ اپنے کیلنڈر سے، لونار کیلنڈر سے نا، تاریخ سے ہی دیکھتے ہیں نا. تو یہ جو ہے وہ دن اور رات نہیں ہوتے تو یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے. اور دو طرح کے کیلنڈر جو ہے لونار اور سولر کیلنڈر. اور دن اور رات میں مزید نشانی ہے کہ اس دنیا میں بھی ہر چیز فانی ہے اور اسی طرح انسان کی زندگی بھی فانی ہے. یعنی جس طرح سے جب دن آتا ہے نا تو رات چلی جاتی ہے، رات آتا ہے تو دن چلے جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کو بھی فنا ہونا ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، نہ دن اور نہ رات. اسی طرح یعنی انسان جس طرح دن اور رات پرماننٹ نہیں ہے نا، اسی طرح کوئی انسان اگر غمگین ہے، کوئی انسان اگر پریشان ہے، کوئی انسان اگر بیمار ہے تو کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، بلکہ صبح آئیں گی ہے نا، اور اس کے غم کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، غم کو، مصیبتوں کو جو ہے وہ راحت میں بدل دیں گا، غم کو خوشی میں بدل دیں گا اور بیماری کو عافیت میں بدل دیں گا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یعنی ہر انسان جو ہے وہ الگ الگ حالت میں بدلتا رہتا ہے. تو اس سے بھی ہم لوگوں کو رات اور دن سے یہ بھی سبق ملتا ہے. اور رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، یعنی کوئی ہمیشہ کے لیے ایک ہی کنڈیشن میں نہیں رہتا ہے. اور وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یعنی اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کی تفسیر بیان کر دی ہے. توحید کی ہو، نبوت کی ہو، رسالت کی ہو، آخرت کے احکام ہو، واقعات ہو، وعدے، وعید، ڈراوے، ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی ہے. تو آگے آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكُلَّ، اور ہر انسان الزمناہ چمٹا دیا گیا، لگا دیا گیا، لازم کر دیا گیا، طائرہ اس کا شگون فی عنقی اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو اس کو یوم القیامت قیامت کے دن کتابًا یلقاہ منشورا ایک کتاب وہ پائیں گا اس کو نشر کیا ہوا. تو اس میں تو یہاں جو آیا ہے نا کہ ہر انسان سے چمٹا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے، تو طائر سے کیا مراد ہے؟ اور فی عنقی اس کے گردن کو دیکھیے، خود اپنے گردن کو دیکھیے، یہ جو اپنی گردن ہے نا اسی کو لگا کے کیا ہے؟ طائرہ، یعنی یہاں تو میننگ شگون کیا گیا ہے اور اس کی تفسیر میں بھی اس کی جو معنی آتی ہے نا وہ، اور طائر جو ہے وہ پرندے سے نا، طائر عربی میں کہتے ہیں نا پرندے کو. تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو ابن کثیر میں آتا ہے، ابن کثیر کے مطابق نے طائرہ سے مراد انسان کے عمل لیا ہے. کیا لیا ہے؟ کہ انسان کے عمل لیا ہے. اور فی عنقہ سے مراد اس کے اچھے یا برے عمل اس کے گردن
گردن اس کے گلے میں ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے. یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا بہت اچھی طرح سے سمجھیے، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ ہم لوگوں کو تمام نیکی کے کام پر انشاءاللہ آگے بڑھانے میں مدد دیں گے اور برے کام کو چھوڑنے میں. تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو انسان جو عمل کرتا ہے نا اچھے یا برے، تو وہ انسان کے گلے میں ہار کی طرح لٹک رہے ہیں. نیکلس کسی نے پہنا ہے، چین کسی نے پہنا ہے، تو دیکھیے جس طرح سے یہ ہم لوگوں نے چین پہنے ہیں اور اس کا پینڈنٹ ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال اس کے گلے میں لٹک رہے ہیں. اور اس عمل کا ریکارڈ ہر عمل جو بھی انسان عمل کر رہا ہے نا ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو کچھ دن رات وہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. یعنی اپنا سب کچھ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. اور امام شوکانی نے جو ہے اس کا یہ طائرہ سے کیا مراد لیا ہے؟ طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے. اور یہ قسمت بھی کس مطابق رہتی ہے؟ اپنے ہی یعنی اختیار میں. یعنی اپنے اختیار میں کس طرح سے کہ انسان کے اوصاف کیسے ہے، کردار کیسا ہے، وہ کس طرح سے تمیز کرتا ہے، وہ کس طرح سے یعنی فیصلے کی قوت تو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کو برائی کی طرف ہی اس کو ڈال دیا ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بھی بتائی ہے اور فیصلے کا اختیار بھی دیا ہے نا، تو وہی فیصلہ کرنے والا ہے نا. تو امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دیے. چنانچہ قسمت یعنی سعادت مند یعنی اچھی تقدیر یا بری تقدیر پر ہر ایک انسان کے گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے. اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا اور قیامت کے دن اسی مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور نصیب میں یعنی یہی کہ اس کی عمر، زندگی، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، بیماری، عقل فہم، کوئی کس کو کیا مال کتنا کیا ملنے والا ہے، وہ ساری چیزیں. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جو ہار ہے وہ قیامت کے پہلے یہ طائر کے پہلے دو میننگ بتائیے آپ کیا سمجھ میں آیا؟ طائر کے کیا دو میننگ ہے؟ کون بتائیں گا جلدی سے؟ ابن کثیر جی بتائیں. ابن انسان کے عمل آئے، انسان جی کے عمل اچھے ہو یا جی برے، ان کے جی گردن میں لٹکائے جائیں گے. جی. اور دوسرے ابن صحیح شوکانی کے مطابق طائر سے انسان کی قسمت مراد لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے ہی لکھ دی تھی، اچھی ہے یا بری، یہ بھی جی لٹکا دی ہے اور اس کے جی مطابق ہی ان کو یہ ملے گا. جی قیامت کے دن اس کے مطابق بھی اس کو اجر ملے گا. یہ دو میننگ ہے. اور پھر یہاں جو آگے دیکھیں کیا بات آتی ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، وہ پائیں گا اس کو نشر کیا ہوا. یعنی یہ جو سارا کچھ جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے. اور انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا جو سلسلہ ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اعمال نامے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، جس کا ذکر آیت کے یعنی پہلے حصے میں جو ہوا نا وہ. اور قیامت کے دن یہ اعمال نامے جو دن رات کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں اس کو نکالا جائے گا اور ساری دنیا والوں کے سامنے اس کتاب کو کھولا جائے گا. اور جو بھی یعنی دنیا میں چھپ کر کسی نے کالی اندھیری رات میں اپنے بیڈ روم میں چھپ کر بھی کوئی بات اگر کی ہوں گی یا کوئی برا عمل کیا ہوگا تو اس کو سب کے سامنے لایا جائے گا. یعنی جو بھی عمل کرتا ہے نا تو اس کے مطابق، یعنی بتانے کا یہ مطلب کہ جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا. اور قیامت کے دن ایسے نہیں کہ سب کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بلکہ قیامت کے دن کیا ہے، اس کی جتنی بھی وہ اس کے لکھا ہوا ہے نا وہ سارا جو کچھ ہے وہ اسکرین پر ایک اس میں آتا ہے کہ وہ بتایا جائے گا کہ کیا 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 انسان کر رہا ہے. تو حالانکہ وہاں کون ہوں گے وہ سب دیکھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں گے، والدین ہوں گے، اولاد ہوں گے، شوہر ہوں گے، اور پوری دنیا کے لوگ ہوں گے. اور ان سب کے سامنے یہ جو اپنا اعمال نامے جو لکھا ہوا ہے نا وہ سارا کچھ. تو آج ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ابھی تک ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ہمیں محتاط ہونا چاہیے
کہ ایسا کوئی کام نہیں ہو کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتا چلے. تو وہاں تو ایک دو لوگوں کو نہیں، پوری دنیا والوں کو پتا چل جائے گا نا. تو اس کے لیے ایسی تمام باتوں سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ هَا اقْرَءُوا کتابیہ، دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامے، یہ ہے میرا اعمال نامہ. اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو دکھائیں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ الْعَالِيَةٍ، اور پھر کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے ہو. اور یہی اس کے برعکس جو کوئی برے اعمال کرتا تھا اور توبہ استغفار نہیں کیا اور ویسے ہی فوت ہو گیا تو اس کے اعمال میں ساری باتیں وہ لکھی ہوئی ہے، تمام جو بھی گناہ، جو بھی غلطی اور جو بھی اس کی نیتیں، ارادے جو بھی تھے وہ سب کچھ سامنے آئیں گے. تو وہ کیا کہیں گا جس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کیا کاش میرا اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہیں اور میرا کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ میرا مال میرے کچھ کام آیا، نہ کام آیا، اور کسی نے مجھے فائدہ نہیں دیا. اور کاش کہ میری موت جو ہے وہ میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے کچھ نہیں معلوم ہوتا اور میرا حساب نہیں ہوتا. تو اس دن وہ حساب سے ڈرے گا. تو ہمیں آج ڈرنا چاہیے نا کہ اس دن سے آنے سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا. ہم لوگ دنیا میں تو کتنا ڈرتے ہیں نا کہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے رہتے، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو کہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہے. تو وہاں تو پوری دنیا والوں کے سامنے جو ہے نا، اور یہ سب ابھی جو ہے وہ اپنے گلے میں ہے، اور جب قیامت کے دن پورے اسکرین پر آ جائے گا. تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل بھی نہیں. آج جو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو یہ سارے اپنے جو باڈی ہے نا، اپنا جو اسکن ہے نا اس کے اندر جذب ہوتے رہتا ہے. اور ابھی تو وہ کوشش بھی کر رہے کہ ایسا کچھ مشین یا کچھ نکلے کہ وہ ساری باتیں وہ بتائے کہ جو کچھ ہم لوگ آج تک کر چکے ہیں. تو جب انسان کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ساری وہ سین اور سارا کچھ سامنے لانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عدالت لگنے والی ہے وہ کیسی ہوں گی. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہم لا تخزی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کے دن رسوا نہ کر. اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں کو ڈھانپ لے. اور اس کے لیے ہم لوگوں کو دنیا میں ہی توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پہلے تمام گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا کہ جو دل میں باتیں رہتی نا اس کا ذکر. تو اور ہمیں دنیا میں ہی اپنا حساب لینا چاہیے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اقرا کتاب، پڑھو اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بنفسک کل یوم، ساتھ تیرے نفس کے لیے آج، علیہ کا حسابہ تیرے خلاف حساب لینے کے لیے. یعنی پڑھ اپنی کتاب کو کافی ہے ساتھ تیرے نفس کے تیرے خلاف حساب لینے کے لیے. یعنی دنیا میں جو بھی ہے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی یا غلطی کر کے تعویلیں یا عذر بہانے، دنیا میں جب ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ عذر بہانے کرتے ہیں نا، نہیں ہم نے نہیں کیا، اس نے بولا، یا اس کی وجہ سے یہ ہم نے کیا، یا اس کو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں نا کہ یہی کام یا یہ برائی جو ہے وہ ہو گئی ہمارے سے اس کی وجہ سے. لیکن قیامت کے دن خود اپنی یہاں جو ہے نا اقرا کتابک، یعنی خود کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولیں گے. تو کتنی اس کی بات ہے نا کہ خود یعنی جو ہم لوگ دن رات کرتے ہیں نا، ابھی سوچئے کہ آپ کل سے آج تک کیا کیا کیے. چلو تو اگر کوئی ہم سے کہے کہ چلو پڑھ کے سناؤ کل سے آج تک کیا کیا کیے، تو اگر اس میں گناہ ہوگا تو کتنا برا لگے گا کہ خود اپنی زبان سے وہ پڑھنے کے لیے، ہے نا. تو یہاں جو ہے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو خود کو کہا جائے گا، مجرم کو ہی کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک، یہ تیرے لیے کافی ہے تیرے خلاف حساب دینے کے لیے. یعنی خود ہی سے اس کو پڑھایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن خود اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ نامے اعمال میں پڑھ کر سب صاف یعنی اس کو وہ پھر اس سے بھاگ بھی نہیں سکیں گا کیونکہ اس کو یاد آ جائے گا سارا کچھ نا. اور وہ اگر بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح سے کیا کیا چیز جو ہے وہ گواہی دیں گی. چلے بتائیے جلدی سے
بہت بار ہو چکا ہے یہ اپنا. انسان کے خلاف وہ گواہی دیں گی. بتائیے جلدی سے. اس کے ہاتھ، اس کے ہاتھ، اس کے زمین اور زمین بھی دے گی. زمین بھی دے گی. جی زمین بھی گواہی دے گی. اور جس جگہ وہ عمل کیے وہ جگہ. ہاں اور فرشتے نا، فرشتے بھی گواہی دیں گے جو اپنے اعمال لکھ رہے ہیں نا. اور انبیاء کرام جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے تو بات پہنچا دی تھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بات نہیں مانی. اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. اور یہی اسی طرح جو آپ سب نے بتا دی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کیوں میں جلدی کرنے والا بنایا ہے نا. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. تو اس لیے ہمیں دنیا میں اپنی کتاب، یعنی ہم سب پسند کرتے ہیں جو دنیا والوں کو نظر آئے تو وہی کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، اور ایسے تمام کاموں کو چھوڑنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے معافی مانگیے کہ جو آج تک کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. چلیے. مانی صدا فإنما، جس نے ہدایت پائی، فإنما تو بے شک یہتدی لنفسی، ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے. ومن ضل فإنما، اور جو گمراہ ہوا بھٹکا تو بے شک یدل علیہا، اس کے خلاف بھٹکتا ہے، اس کے خلاف اس کے اوپر. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ اخری دوسرے کا. وما کننا، اور نہیں ہے ہم معذبین عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیجے ایک رسول. تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ جو کوئی ہدایت پا گیا اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اپنا ہی بھلا کرتا ہے. اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، تو اپنے ہی نفس کا نقصان کرتا ہے. یعنی کوئی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا ہے. کہ بعض لوگ دوسروں کی باتوں پر دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی ہم لوگ نیکی کا کام کرتے رہتے لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، یا سامنے والے کی طرف سے ہمیشہ ہم لوگ کو نیگیٹو رسپانس ملتا ہے، یا تو اس پر جو ہے وہ نیکی کا کام، یعنی اگر ان کو خیر خیریت پوچھتے اور ان کی طرف سے کوئی ایک یہ چھوٹا سا اگزامپل ہے، مگر آپ لوگوں کے پاس بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے اگزامپل، کہ اگر کسی کو ہم لوگ خیر خیریت پوچھتے اور سامنے والا صحیح منہ سے اگر بات نہیں کرتا، تو پھر انسان سوچتا ہے کیا فائدہ، چلو میں بھی بات نہیں کرتی اس سے. ہوتا ہے نا ایسا. مگر اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ خود اپنا ہی نقصان ہوگا. کیونکہ جو کرتا ہے کام وہ اس کے لیے کرتا ہے. چلے وہ آپ کو جواب نہیں دیتا، وہ آپ کو اچھے سے بات نہیں کرتا، مگر آپ کی تو نیکی لکھی جا رہی ہے نا، کہ آپ صلہ رحمی کر رہے، آپ پوچھ رہے ہیں ان کو، تو آپ کو تو آپ کا اجر ملے گا. اگر آپ بھی وہ نیکی کرنا چھوڑ دے کہ ہاں بھائی یہ تو ہمیشہ منہ پھلائی ہوئی رہتی ہے، بات نہیں کرتی صحیح سے، تو میں اسے بات ہی نہیں کروں گی، تو پھر سزا کس کو ملیں گی؟ آپ کو ملیں گی. اس کو تو اس کے عمل کی، مگر خود کو تو ملیں گی نا. تو ایسے بہت سے کام رہتے کہ جو نیکی کے کام رہتے جو انسان بعض اوقات دوسروں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یا بعض اوقات دوسروں کی ضد میں آ کر جو ہے وہ برا کام کرتا ہے. تو وہ اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ ان کا نہیں. وہ ہم لوگ سمجھتے کہ ہاں دنیا میں جیسا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہوئی، تو مگر نہیں، اس کا نقصان تو خود اپنے ہی لیے ہوگا. اور یہ شیطان کی ایک ٹرک ہوتی ہے نا، کہ وہ لوگوں کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ یعنی لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو بھلائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ اپنے ہی کوئی لوگ ہے، قریبی کوئی لوگ ہو، مگر ان کے ذریعے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر برائی کروانا چاہتا ہے کہ ہاں اس کے منہ سے پھر غیبت نکلے اور برائی نکلے. تو ہمیں جو ہے وہ بہت محتاط ہو کر ایک ایک کام کرنا ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں کیا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کیونکہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو ہم لوگ کریں گے اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، اور جو دوسرے کر رہے اس کا بوجھ دوسرے کو ہی اٹھانا ہوگا. اور آگے کا ہم یہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ایک بار اس پہ آتے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو یہاں کیا بات آئی ہے، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے یہی آیت کو جو باقی ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے، حتی یہاں تک کہ نبعث رسولا، ہم بھیجے ایک رسول. تو یہاں کیا بات بتائی گئی ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، کہ اس دو معنی ہے، یعنی دنیا میں کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آ جاتا جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول اللہ تعالیٰ نہ بھیجے. پہلے کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ کوئی رسول بھیجے. دوسری بات یہ کہ آخرت میں بھی انہی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس دنیا میں رسول آئے, اور جن کے پاس دنیا میں رسول نہیں آئے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو پھر یعنی اس سے اور ایک کویشچن نکلتا ہے کہ پھر ایسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جن کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آئے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ میں آئی, یہ جو آیت تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ کب عذاب دیں گے قیامت کے دن اور کس کو عذاب دیں گے, کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عذاب دیں گے کہ جن کے پاس کوئی رسول آیا, اور پھر اگر انہوں نے جھٹلائے تھے نا تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. لیکن کوئی بھی امیجن کیجئے کہ کوئی ایک دم جنگل میں کوئی بھی ایسی جگہ پر جیسے وہ رہتے نا جنگلی لوگ, کہ وہاں کوئی آیا ہی نہیں, کوئی رسول ہی نہیں آیا, تو کس طرح سے ان کا معاملہ کیا جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ عذاب نہیں دیں گا کیونکہ وہاں کوئی بات پہنچی ہی نہیں نا. حالانکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز پہنچ جاتی ہے, لیکن اگر ایسی کوئی جگہ, ایسی کوئی بستی ہے, ایسی کوئی لوگ ہے جہاں کچھ بات یعنی دین کی بات کہ وہاں کوئی رسول نہیں آیا تو کتاب نہیں پہنچی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یہاں تک بات پہلے سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو پھر آگے کی بتاتے ہیں. بتائیے. جی جی سمجھ میں آئی. سب کو سمجھ میں آئی؟ جی جی دیکھیے ایک بار پھر سے بتاتے ہیں کہ جب تک یعنی دو معنی ہے اس کے, کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک کہ ان کے اندر کوئی رسول نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتے ہیں نا, اور پھر جو قوم انکار کرتی تھی ان کو سزا دیتے تھے. ایسی تھوڑی کہ رسول بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا کیا؟ نہیں نا. تو یہاں یہی بات کی ہے. لیکن پھر جو ہے کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جن ایسی قوم اگر ہو کہ جن میں کوئی رسول نہیں آیا ہوگا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے, اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتہ بھیجیں گا. یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن. یعنی جن کے پاس کوئی رسول یعنی نہیں آیا تھا تو ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یہ مسند احمد کی ایک روایت سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتہ بھیجیں گا اور وہ انہیں کہیں گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اللہ کا حکم سن کر بات مان لیں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائیں گی, ورنہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات کہ اگر کوئی قوم میں نہیں آیا ہوگا نا رسول تو پھر کیا کیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا, فرشتے ان کو قیامت کے دن بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ, اور وہ یہ سن کر کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے وہ داخل ہوں گے تو وہ جہنم میں ان کے لیے جنت بن جائیں گی, گلزار ہو جائیں گی. اور اگر وہ نہیں داخل ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کی بات کا تو پھر ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. تو اس طرح سے ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی میم الحمدللہ. اچھا اچھا. اور پھر کوشچن آتا ہے کہ جو بہرے لوگ ہوتے, جو پاگل ہوتے, مجنون ہوتے بیچارے, ان کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں, تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. کیا؟ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیں گے, عقل دیں گے, اور پھر قیامت کے دن یہی معاملہ کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کوشچن آتا ہے کہ جو نان مسلم کے جو بچے رہتے نا تو ان کا انجام کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہے. نان مسلم کے جو بچے رہتے نا ان کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا کہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی یا یہ بناتے ہیں. تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے علماء کی. کوئی کہتا ہے کہ مشرکین کے بچے جو ہے وہ جنت میں جائیں گا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ایک میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. یعنی یہ جو نان مسلم بچے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. تو اس کے بارے میں یہ مختلف رائے ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ مشرکیوں کے چھوٹے بچوں کے بارے میں گفتگو کرنا مکروہ ہے. اور اس کے بارے میں پھر ابن حبان کی حدیث ہے کہ اس امت کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا معاملہ اس وقت تک صحیح رہے گا جب تک کہ وہ چھوٹے بچوں
اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرے. تو اس کے بارے میں یعنی جتنی ہم لوگ کو یہ حدیث سے بات پتا چلی ہے نا بس اتنا ہی ہم لوگ کو یاد رکھنا چاہے. باقی اور ہم لوگ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا, ارے ان لوگ جنت میں کیوں جائیں گے, جہنم میں کیوں جائیں گے. بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا, کیونکہ یہاں کیا بات آئی ہے کہ جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یا ان بچوں کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ یعنی وہ پھر صحیح نہیں ہے نا یا حدیث کے مطابق. تو اس کے لیے زیادہ اس کے بارے میں ہم لوگ کو نہیں گفتگو کرنا چاہیے. اور بس آج یہ کوئی ایک ہی آیت ختم کر کے ہم لوگ پھر گروپ انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گا. ولا, اور یہاں جو بات آئی نا ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے, یا قانون جزا اور سزا کا اہم جز کیا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جو جز ہے وہ یہ کہ قانون جزا سزا کا پہلا اہم جز یہ ہے کہ جو کریں گا وہی بھریں گا. لیس للانسان ما سعی, یعنی جو کریں گا نا اس کی سزا اسی کو ملیں گی. ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائیں گی, اور جتنا گناہ کسی نے کیا ہوگا اتنی اس کو سزا ملیں گی, نہ کم نہ زیادہ. اور پھر اسی طرح کوئی اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکے گا کہ وہ یہ نہیں بولے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس نے ہم کو بھڑکایا تھا تو اس کو عذاب دو اور ہم کو چھوڑ دو. تو ایسا نہیں ہوگا. جس نے گناہ کیا تھا اس پر اس کو بے شک اس کے گناہ کا ملے گا, مگر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا, نہ کسی دوست پر, نہ کوئی امام, نہ کوئی لیڈر. کوئی یہ بول کر چھوٹ نہیں جائے گا کیا وہ امام نے ہم کو بلائے تھے بدعت کی طرف, اس کے لیے ہم نے کیے, یا شرک کی طرف, تو یہ کہہ کے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا. اور دوسری اہم بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ سزا دینے سے پہلے حجت قائم کی جائیں گی, اور انبیاء اور کتاب کو بھیج کر, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابیں بھی بھیجا ہر دور میں اور ہر قوم پر. اور جہاں کتاب اور انبیاء نہیں آئے تو ان کے بارے میں ہم لوگ وہ حدیث جو ہے مسلم محمد کی وہ پڑھ چکے ہیں. تو چلے بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ آج کا گروپ بھی آپ لوگوں کا بہت لمبا ہے. یہ دعات رہتی ہے تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بس اللہ کرے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ ہم لوگوں کے دلوں میں جذب رہے اور اس کے مطابق ہم لوگ مرتے دم تک عمل کریں. صرف ابھی نہیں, مرتے دم تک اللہ کرے یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو یاد رہے اور اس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں اور ان تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور انشاءاللہ آج جو 2 گروپ ہوں گے تو وہ